قرآن اور حدیث شرک کے خلاف تو ہے ہی ہے، اور یہ داہا اور تعزیہ جس میں آج کل کے نام نہاد مسلمان ملوث ہیں، یہ داہا اور تعزیہ 360 بتوں کا مجموعہ ہے جس کے اوپر لوگ سر جھکاتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں اور علم نکالتے ہیں، جھنڈا نکالتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں شرک ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ یہ مسلمانوں کے لیے تو حرام ہے ہی ہے، اور ہمارے ہندو بھائیوں کی جو کتاب ہے بھگوت گیتا اور وید کے اندر یجوروید ادھیائے نمبر 40 اور منتر نمبر 9 کے اندر بتایا گیا کہ اندھن تمہ پراوشنتی یہ سمبھوتی موپاستے تتو بھویا ایوتے تمویا سمبھوتی آمرتا، کہ جو کوئی اپنے لارڈ اور گاڈ اور پرمیشور کو چھوڑ کر کے، سرو شکتیمان ایشور کو چھوڑ کر کے جڑ پدارتھ کی پوجا کرتا ہے، وہ سب اندھکار میں جا رہا ہے، جہنم میں جا رہا ہے۔ اور پورا قرآن شرک کے خلاف ہے۔ ان شرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک مہا پاپ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، تو شرک کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ تو حسن حسین کا نام لے کر کے آج کے مسلمان شرک کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں، لہذا داہا تعزیہ سے بچنا چاہیے، کسی بھی طرح اس میں تعاون نہیں کرنا چاہیے، نہ تعداد میں بھیڑ لگا کر کے زیادہ کر کے اور نہ روپیہ پیسہ چندہ دے کر کے، کسی بھی طرح اس میں شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں بھگوت گیتا میں بھی منع کیا گیا، من منا بھو مد بھکت مدھیاجی مام نمسکرو مام وشیسی ستیمتی پراتی جانو پریو اسی میں۔ یہ بھگوت گیتا کا ادھیائے نمبر 18 ہے اور شلوک نمبر 65 ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ ایشور کی طرف من لگاؤ، دھیان لگو اور اسی کی پوجا کرو، اسی کی بھکتی کرو، اسی کی عبادت کرو اور اسی کو نمسکار کرو۔ دوستو بزرگوں، مجدھار میں کشتی کو چلانا سیکھو، مجدھار میں کشتی کو چلانا سیکھو، ظلمت میں دیے حق کے جلانا سیکھو، ظلمت میں دیے حق کے جلانا سیکھو۔ یوں تو محرم میں سب کہتے ہیں یا حسین یا حسین یا حسین، لیکن تم اللہ کے لیے حسین کی طرح سر کٹانا سیکھو، لیکن تم اللہ کے لیے حسین کی طرح سر کٹانا سیکھو۔ اب میں ادب و احترام کے ساتھ حضرت مولانا مفتی شکیل صاحب قاسمی حفظہ اللہ ورعاہ ان کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں۔ حضرت شیخ الحدیث ہیں، دارالعلوم الاسلامیہ امارت شہریہ پھلواری شریف پٹنہ کے۔ یہ شہنشاہ بلاغت چلے آئیے، شہنشاہ بلاغت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، لے کے گلزار طیبہ کے گل کی مہک، مشک بار خطابت چلے آئیے، مشک بار خطابت چلے آئیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد امتي فله اجر 100 شهيد، او كما قال عليه الصلاه والسلام۔ ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشفت جا بجمالہ۔ ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشفت جا بجمالہ۔ کسی ایک ادا کی تو بات کیا حسنت جمیع خصالہ، کسی ایک ادا کی تو بات کیا حسنت جمیع خصالہ، خدا کا جس نے بڑا کیا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ پہلے سے اعلان ہو جائے کہ مغرب بات کا مطلب مغرب کا 10:30 بجے کے بعد ختم پروگرام، جا کے لوگ کھانا کھائیں گے، آرام کریں گے۔ بہت دور کے سامنے تو ہے نہیں، قریب قریب کے ہے۔ تبلیغی جماعت کا اجتماع ہوتا ہے، لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، 40 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے۔ آپ میں سے کوئی بتائے کوئی رات ہوتا ہے اجتماع؟ کیا بجے ختم ہوتا ہے؟ 10 بجے ختم۔ عشاء کی نماز لیٹ سے پڑھ لیں، عشاء کی نماز تاخیر کر کے پڑھ لیں، اور یہی منصب نبوت ہے کہ عشاء کی نماز تاخیر کرو۔ فرمایا اللہ کے نبی نے لولا ان اشق علی امتی لاخرت العشاء الى ثلث الليل او الى نصف
کیا اگر امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز کو تاخیر کر کے پڑھتا. سمجھ لیں تہائی رات تک یا آدھی رات تک لیٹ کر دیتا عشاء کی نماز کو, لیکن زیادہ لیٹ کرنے سے لوگ